آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ محکوم کو پیروں کی کرامت کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ اس پوری نظم میں ایک ایسے آدمی کا ذکر ہے جو کہ اپنی صلاحیتیں بڑھاتا ہے، اور ایک دوسرا وہ جو کہ اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھاتا۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں جو آزاد ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ حقائق پر نگاہ رکھتا ہے، اور جو محکوم جو کہ غلام سا آدمی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ بے معنی باتوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھا ان نیسیسری ٹائم ضائع کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ، اور ان نیسیسری جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹر ایکٹیویٹیز میں لگا رہتا ہے۔ جبکہ جو اپنی صلاحیتیں بڑھا رہا ہوتا ہے وہ تو آگے بڑھتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اسپریچولیٹی کرتا ہے۔ محکوم جو ہے وہ کمزور شخص جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ پیروں کی کرامت کے چکر میں لگا رہتا ہے، انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ انہی کے کرامات سے کوئی فیض حاصل ہو جائیں۔ جبکہ جو آزاد شخص ہوتا ہے، جو کہ اپنی صلاحیتیں بڑھا رہا ہوتا ہے، جو کہ اپنا پوٹینشل بڑھا رہا ہوتا ہے، جو اپنی ول پاور سے چیزیں حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کرامات کر رہا ہوتا ہے۔ محکوم شخص جو ہے وہ ٹائم ویسٹر ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ انوالو ہے، اور وہ ان نیسیسری گانے سنے جا رہا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو بلینس اینڈ بلینس سانگ ہیں جو کہ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی کام کی چیز ہے تو اس کے اندر آپ کو 5,000 10,000 ہٹ ملے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹر ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں خود ہی بڑھانے کا سمپل سا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ ایک طریقہ ہے خود ہی بڑھانے کا، ایک کمپارٹمنٹ ہے کہ اس میں آپ کتاب پڑھیں، روزانہ 100 پیجز پڑھیں۔ اگر 25-30 سال تک پڑھیں گے، 40 سال تک آپ کی خود ہی بڑھی آئے گی۔ دوسرا، ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کرنے سے ہارٹ، آپ اپنی باڈی کی روحانیت کے لیے نماز پڑھیں، اسپریچولیٹی سے ہی کام کریں۔ اور چوتھا یہ کہ ان نون سروس، کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، آپ کی خود ہی بڑھی آئے گی۔ اندیشہ کہتے ہیں سوچ کو، حقیقت سے منور، سچائی سے روشن، گرفتار خرافات، فضول باتوں میں کھویا رہنا، کرامات وہ بات جو عام آدمی کے بس سے باہر ہو، سودا کہتے ہیں جنوں کو، زندہ کرامات، ظاہری کرامات، صورت گری یعنی مصوری، علم نباتات، درختوں اور پودوں کا علم۔